بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک میں اگر مد کے بعد فوراً تشدید آ جاتی ہے، شد آ جاتی ہے، تو وہاں پر کیسے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں مثال دوں گا، یہاں پر دیکھیں من القوم الضالین، اب ضاد کے اوپر مد ہے، آگے لام کے اوپر تشدید آ گئی ہے، تو یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے، چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جس حرف کے اوپر مد آ جاتی ہے آپ نے پہلے مد کی ادائیگی کو کمپلیٹ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ جہاں پر بھی مد آتی ہے آپ نے پہلے مد والے حرف کو مکمل کرنا ہے، مد کی ادائیگی کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جیسے کہ میں مثال دوں گا، یہاں پر دیکھیں سورہ حاقہ کے اندر الحاقۃ ملحاقۃ، یہاں پر بھی وہی ہے کہ پہلے مد ہے، آگے قاف کے اوپر تشدید آ گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ میں نے سمجھا دیا کہ پہلے آپ نے مد کی ادائیگی کو مکمل کرنا ہے۔ اب اسی لفظ کو میں لے کے جاتا ہوں اپنی اسکرین پہ۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ الحا، جس حرف کے اوپر مد ہے آپ نے سب سے پہلے مد کی ادائیگی کو مکمل کرنا ہے۔ الحا، جب مد کی ادائیگی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کیا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے شد والے حرف کو ساتھ ملائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جہاں پر آپ نے مد کر لی ہے، جس حرف کے اوپر مد ہے، مد کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے جس حرف کے اوپر نیکسٹ شد یا تشدید آ رہی ہے آپ نے اس حرف کے ساتھ مد والے حرف کو ملا دینا ہے، مد کو مکمل کر کے، مد کو مکمل کر کے تشدید والے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ مد کو جب ہم کمپلیٹ کریں گے، پھر قاف کے اوپر تشدید ہے، مد کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے قاف کے ساتھ ملانا ہے۔ الحاق، الحاقۃ، ٹھیک ہے، اس طرح سے مد کو کمپلیٹ کر کے تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیں، اب یہاں پر میں نے آپ کو مثال دی ہے بالکل سمپل سی، اور یہی مثال آپ کے پاس کسی اور طرح سے بھی آ سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں قل اللہ، یہاں پر بھی مد ہے، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بھی سیم وہی قاعدہ، وہی رول فالو کیا جائے گا۔ اس کو میں پڑھوں گا قل اللہ، پہلے مد کو میں نے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد میں نے لام کے ساتھ ملا کے لام کو میں نے ادا کیا، قل اللہ، کلیئر ہو گیا ہے۔ اب یہی مثال آپ کے پاس اس طرح سے بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں آذکرین، یہاں پر بھی اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی آ گئی ہے، مد بھی آ گئی ہے، اب ذال کے ساتھ ہم نے کیسے ملانا ہے؟ بالکل وہی قاعدہ ہے، وہی رول ہے۔ آذکرین، پہلے حمزہ کے اوپر جو مد ہے آپ اس کو مکمل کریں گے، پھر ذال کے ساتھ اس کو ملانا شروع کر دیں گے۔ آذکرین، آذکرین، کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 آپ نے یہ سمجھنا ہے، اگر مد کو مکمل کرنے کے بعد جو نیکسٹ تشدید والا حرف آ رہا ہے اگر وہ نون مشدد ہے یا پھر میم مشدد ہے، تو جب آپ نے مد کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے نون یا میم کے ساتھ آپ ملائیں گے تو وہاں پر آپ نے ان کے اوپر غنہ بھی کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے۔ جیسے کہ میں مثال دوں گا، یہاں پر دیکھیں اتحاجونی، اب چلتے ہیں اسکرین پہ، اب یہاں پر دیکھیں اتحاج، اب یہاں پہ ہا کے اوپر جو مد تھی میں نے مکمل کی ہے، پھر میں نے جیم کو ساتھ ملا لی ہے، اتحاجو، اب یہاں پر بھی وہی ہے، جیم پیش واو مد، مد کو مکمل کریں گے پھر نون کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو پوائنٹ نمبر 3 میں نے سمجھا دی ہے، اگر مد کے بعد نون مشدد یا میم مشدد آ جاتے ہیں تو وہاں پر جب ہم نون یا میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں جونی،
ٹھیک ہے، دوبارہ پھر آپ دیکھ لیں اتحاجونی، ٹھیک ہے، مد کو مکمل کرنے کے بعد میں نے جب نون کے ساتھ ملایا تو میں نے غنہ بھی کیا ہے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اگر مد والے حرف کے بعد تشدید والا حرف آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مد کو کمپلیٹ کر کے تشدید والے حرف کے ساتھ اس کو ملانا ہے، پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر تشدید والا حرف نون یا میم مشدد ہے تو آپ نے اس کے اوپر غنہ کر کے پھر آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔